اسرار سے واقف ہے زمانے والے، اسرار سے واقف ہے زمانے والے، کہ کتنے اعلیٰ ہے محمد کے گھرانے والے، کتنے اعلیٰ ہے محمد کے گھرانے والے، کتنے اعلیٰ ہے محمد کے گھرانے والے، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے واللہ، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے واللہ، میرے حسین تیرا نام مٹانے والے، میرے حسین تیرا نام مٹانے والے، اسرار سے واقف ہے زمانے والے، کتنے اعلیٰ ہے محمد کے گھرانے والے، کتنے اعلیٰ ہے محمد کے گھرانے والے۔ امام علی مقام امام حسین کے لفظ جگر شبیہ مصطفیٰ تصویر خیر الانام، ہم شکل مصطفیٰ جسے دیکھ کر مدینے والے میرے اور آپ کے لجپال کی دید کا لطف اٹھایا کرتے تھے، وہ میدان کربلا میں بڑی جرأت کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ، مختصر لفظوں میں اگر کہوں تو جس انداز میں شجاعت دکھانا خون حیدری کا حق بنتا تھا، اسی شجاعت کے ساتھ لڑتے ہوئے صفوں کی صفیں الٹتے چلے جا رہے ہیں۔ عمر بن صاحب نے جب دیکھا کہ جو جاتا ہے سر جدا ہو جاتا ہے، واسطے جہنم ہو جاتا ہے، جو جاتا ہے میدان میں یہ علی کا شیر اسے مار گراتا ہے، جو جاتا ہے واسطے جہنم ہو کے رہ جاتا ہے، اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو کچھ لمحوں کی دیر ہے کہ ہماری ساری کی ساری فوج جو ہے وہ ختم ہو جانی ہے۔ وہ چلایا اور چلا کے کہنے لگا، اور سپاہیوں بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم بڑی جنگیں لڑنے والے ہیں، کہاں گئی تمہاری وہ جنگیں، اور کہاں گیا تمہارا وہ جذبہ، اور کہاں گیا وہ سارا کا سارا معاملہ۔ جب عمر بن سعد اپنی فوج سے کہہ رہا ہے تو تمہارا جذبہ کہاں گیا، تمہاری بہادری، تمہاری شجاعت اور تمہارا وہ جنگ لڑنے کا انداز،
وہ بڑی بڑی جنگوں میں تمہارا یاب ہونا وہ سارا سلسلہ کہاں گیا؟ تو امام علی اکبر آگے سے جواب دے کے کہنے لگے اے عمر ابن صاحب تیرے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جنگ میں دلیری کو فوج کبھی بھی نہیں دکھلا سکتی، جسے پتا ہو کہ ابھی ہم نے یہاں سے واصل جہنم ہو کے سیدھا جہنم میں جانا ہے، اے بہادری کو دکھایا کرتے ہیں جنہیں پتا ہو ہم جب قربان ہوں گے تو مالک ہماری قربانی کو قبول فرما دے گا۔ اور میں تو چلا رہا ہے، تجھے چلانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ تیرے ہر فوجی کو یہ بات معلوم ہے کہ ہم آل رسول سے لڑ رہے ہیں، کہ لڑائی ہمیں کسی قدر بخشوائے گی نہیں، بلکہ ہم نے یہاں سے واصل جہنم ہو کے جہنم کے حوالے ہو جانا ہے۔ اور میں دیکھ 3 دن کے بھوکے پیاسے کس جرأت کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جرأت اس لیے رب نے عطا کی ہے کہ ہمیں پتا ہے ہم نے یہاں سے شہید ہو کے سیدھا نانا کے دربار میں پیش ہو جانا ہے، ورنہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے یہاں سے شہادت پا کے سیدھا نانا کے دربار میں پیش ہو جانا ہے۔ جنہیں پتا ہو نا کہ ہم نے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے، پھر ان کے قدم لڑکھڑایا نہیں کرتے بلکہ بہت جرأت اور بہادری کے ساتھ میدان میں ڈٹ جایا کرتے۔ جب یہ جواب سنا تو کہنے لگا عمر بن سعد، تو بدبخت کہنے لگا ایسا کرو اگر اکیلے اکیلے جاؤ گے تو یہ علی کا شعر ہے، وہ مانتے سارے تھے، میں گزشتہ جمعے میں بات چونکہ اتنا نہیں، گزشتہ جمعے میں بھی یاد کر چکا کہ ابو جہل نے جب اپنے کمانڈر سے پوچھا تھا اس نے کیا کہا تھا؟ سچے یہی ہیں، مانتے اس لیے نہیں کہ سرداری چلی جاتی ہے، مانتے وہ بھی تھے کہ سچے یہی ہیں، حق پر یہی ہیں، خون رسول سے لڑنا کسی صورت بھی حق والوں کی نشانی نہیں ہو سکتی، لیکن جاننے کے باوجود مان اس لیے نہیں رہے تھے، بیعت اس لیے قبول نہیں کر رہے تھے، ادھر سے یزید کے ساتھ بغاوت کر کے ادھر اس لیے نہیں آ رہے تھے، پتا تھا اگر ہم نے حسین کا ساتھ دیا تو پھر کہیں ریڈ کی حکومت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہیں کسی اور بڑے شہر کی حکومت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہیں سرداریاں جا رہی ہیں، لیکن بدبختوں کو یہ نہیں پتا تھا یہ چند دن کی سرداریاں ہیں، کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ تو یہ دنیا آخرت کی سرداریاں عطا کر دیا کرتے ہیں، یہ دنیا آخرت کی سرداریاں عطا کر دیا کرتے ہیں، اور اس میں تو یہ لجپال کرانا ہے، ان کے دامن کرم سے کوئی وابستہ ہو جائے تو دنیا تو ملتی ہی ملتی ہے، دنیا میں تو اس سے مقدر سنورتے ہی سنورتے ہیں، آخرت کی سمجھ جایا کرتی ہے۔ خیر امام علی اکبر جمع مردی کے ساتھ لڑتے لڑتے عمر بن سعد نے کہا آپ قریب نہیں جانا، قریب نہیں جانا، اگر قریب گئے تو ایک ایک کر کے سارے کے سارے قتل کر دیے جاؤ۔ کہا کہ سالار بتا تو ہی بتا کیا کرنا ہے، کہنے لگا دور سے وار کرو، دور سے وار کرو، کہیں سے نیزے چلائے جا رہے ہیں، کہیں سے تیر چلائے جا رہے ہیں۔ احباب وقار آقا کریم علیہ السلام کا شہزادہ امام علی مقام کا یہ رخت جگر 18 سال کا نوجوان بیٹا، وہ بیٹا کہ جسے دیکھنے سے محبوب کریم علیہ السلام کا روح زیبا نظر آتا ہے، وہ بیٹا کہ جس کا دیدار کرنے کے بعد آقا کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، وہ بیٹا کہ جسے شفیع مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرے میں لیا، کہیں سے نیزے چل رہے ہیں، کہیں سے تیر چل رہے ہیں، امام علی اکبر نے صدا بلند کی، فرمایا بتاؤ ادرکنی یا ابتا، اے ابا جان دیکھیے آپ کا شہزادہ میدان سے بھاگا نہیں بلکہ کئیوں کو وصل جہنم کرنے کے بعد اب انہوں نے یک مشت حملہ کر دیا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی نیزے چلا رہا ہے، یا ابا جان، اے ابا جان آئیے مجھے سنبھالیے۔ اور یہ ابا جان کہہ کے سنبھالنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ مدد کے لیے پکار رہے تھے، بلکہ نانا زبان حال سے اگر کہنا چاہوں تو وہ کہہ رہے تھے ابا جان آئیے اور دیکھ لیجئے خون حسین کس جرأت کے ساتھ لڑتے ہوئے، اب مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کیسے نانا کے دربار میں پیش ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ فرمایا دیکھیے تو صحیح نا کہ خون حسین کس انداز میں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے نانا جان کے دربار میں پیش ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ جب امام علی اکبر نے یہ صدا لگائی، خیموں سے آواز آئی، اور خیموں سے کیا آواز آئی؟ کسی کہنے والے نے اپنے انداز میں اسے اپنے لفظوں کے ڈھانچے میں ڈالا، کسی کہنے والے نے اسے اپنے لفظوں کے سانچے میں ڈالا، اور کہنے والا کہتا ہے کہ دہائی دے رہے تھے اہل بیت یہ امام کی، دہائی دے رہے تھے کہ اہل بیت امام کی، وہ دیکھو جا رہی ہے تصویر خیر الانام کی۔ امام علی اکبر
آئے امام علی مقام نے سر اقدس اٹھا کے گودی پر رکھا اور یہ جگرا ازل سے لے کر ابد تک فقط حسین کو اللہ رب الجلال نے عطا کیا ہے. یہاں ایک بیٹا کسی کا طبی موت مانتے ہیں نا، طبی موت، تو وہ ہوش باختہ ہو جاتا ہے، پاگل پن کے دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں جہاں بیٹا کسی کا چلا جائے. واہ حسین تیرے صبر کا انداز، واہ حسین اللہ رب الجلال نے تجھے کتنا حوصلہ عطا فرمایا ہے. 18 سال کا نوجوان بیٹا ہے، گھوڑے سے نیچے آئے، سر اقدس اپنی گود میں رکھا. امام علی اکبر نے ایک آہ بری، روح کا سر امسری سے جب پرواز ہوئی تو کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں. ہم تو 2-4 نمازیں پڑھ لیں تو شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، مالکہ تیری بارگاہ میں سجدہ رہے تو تم میری پرانی خواہش پوری نہیں ہوئی. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کتنے دن ہو گئے میں نے وظیفہ پڑھا ہے، میرا فلاں کام نہیں ہو رہا، کتنے ٹائم سے میں مسجد کے اندر جھاڑو لگا رہا ہوں لیکن مجھے جو میرا مقصد تھا وہ حل نہیں ہوا. کتنا ٹائم ہو گیا ہے میں تبلیغ دین کے لیے لکھ رہا ہوں لیکن میری مرادیں پوری نہیں ہو رہی. کوئی کسی قسم کا شکوہ نہیں کیا، کسی قسم کا شکوہ. بیٹے نے جب جان خالق حقیقی کے حوالے کی، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہنے لگے الحمدللہ رب العالمین. گویا کسی عاشق کے انداز میں کہہ رہے ہوں گے جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، جس حال، یہاں سب کا یہ پیغام ہے، جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے. اور مالک کو ضرورت کرنی ہے اتنا تو کرم کر دے، اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے، اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے. امام علی مقام، امام علی اکبر کے لاشے کو اٹھا کے خیموں میں لے کے آئے. خیمے والوں نے پوچھا وہ امام کیا بنا؟ فرمایا بننا کیا تھا، علی اکبر میدان میں گئے تھے، جاتے ہوئے عرض کر کے گئے تھے ابا جان پیاس نے تنگ کیا ہے، اگر 2 گھونٹ پانی کے مل جائیں تو یہ سارے کے سارے یزیدی یہ میں علی اکبر اکیلا ہی ختم کر ڈالوں گا. فرمایا میں نے وعدہ کیا تھا کہ ابھی کچھ لمحوں کے بعد مجھے نانا جان کے ہاتھوں سے آب کوثر کے جام ملیں گے. ہوا یہ ہے کہ میرا علی اکبر آب کوثر کے جام پینے کے لیے نانا جان کے قدموں میں حاضر ہو گیا ہے، اپنے نانا کے دربار میں حاضر ہو گیا ہے. ایک کر کے سارے ساتھی، ایک کر کے سارے ساتھی امام علی مقام کے قدموں سے قربان ہوتے جا رہے ہیں. بیٹے بھی قربان ہو گئے، بھتیجے بھی قربان ہو گئے، جانثار بھی قربان ہو گئے، غمخوار بھی قربان ہو گئے. امام علی مقام کے سارے رفقا جب شہادت کے جذبے سے سرشار ہونے کے بعد میدان جنگ میں بڑی جرأت کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ، یاد رکھیے گا کربلا کوئی ڈراؤنا واقعہ نہیں بلکہ کربلا کا ذکر کرنے کے بعد بندے کے دل میں جو سب سے پہلا جذبہ آتا ہے وہ دلیری کا جذبہ ہوا کرتا ہے. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ واقعہ کربلا یا واقعہ خیبر بچوں کو اس لیے بھی سنایا کرو کہ جب تم واقعہ کربلا اور واقعہ خیبر اپنے بچوں کو سناؤ گے تو تمہارے بچے بزدل اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہیں بلکہ جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرنے والے بنیں. کربلا سننے کے بعد بندہ بزدل نہیں رہتا بلکہ دلیر ہو جاتا ہے. اگر بندہ حق کے راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائے تو یزید بدبخت جیسے بننے سے بہتر ہے اس کی طرح مرنا تو ویسے بھی ہے نا، مر جانا ہے. کسی نے بستر پہ مر جانا ہے، کسی نے ہاسپٹل میں مر جانا ہے، کسی نے راہ چلتے ہوئے ایکسیڈنٹ کی نظر ہو جانا ہے.
مر ویسے بھی جانا ہے، لیکن موت قابل رشک ان لوگوں کی ہوا کرتی ہے جو دین کی خاطر لڑتے ہوئے مر جایا کرتے ہیں، دین کی خاطر لڑتے ہوئے مر جایا کرتے ہیں۔ اور کسی کہنے والے، کسی دانشور نے کہا تھا، سیانے بندے نے کہا تھا کہ 3 کام کرنا۔ پہلا کام یہ ہے کہ حق کی خاطر لڑنے والے بننا، حق کی خاطر لڑنے والے بننا۔ اگر لڑنے والے نہ بن سکو تو جو لڑ رہے ہیں ان کا ساتھ دینے والے ضرور بننا، اور اگر ان کا ساتھ دینے کی بھی تمہاری ہمت نہیں ہے تو کم از کم سب سے جو نچلا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لڑ رہے ہیں ان کی بدخائیاں کرنا نہ شروع کر دینا، بلکہ اگر کبھی بات کرنی پڑ جائے تو ان کے لیے اچھے الفاظ کہتے ہوئے ان کی تعریف میں چند جملے کہہ دینا۔ اس سے یہ ہوگا کہ تمہاری حاضری کچھ نہ کچھ لگ جائے گی، اگلوں کا حوصلہ بلند ہو جائے گا اور وہ اپنے حق کی لڑائی لڑتے لڑتے تمہارے حق کی لڑائی بھی لڑ جائیں گے۔ آج ہم پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم حق کے لیے لڑنے والے ہیں، نہیں تو کم از کم ان کا ساتھ دیں۔ اگر ساتھ بھی نہیں دے سکتے تو مجھے ایک بات بتائیے، ہم ذرا سی بات پتہ ہمیں کوئی نہیں ہوتا، حقائق کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن ہم بڑے بڑے الزام لگانا نہیں شروع کرتے تو جی فلانا تو آیا تھا وہ اپنے مفاد کے لیے آیا تھا، وہ جی فلانا جو آیا تھا میدان میں تو وہ اپنے مفاد کے لیے آیا تھا، اور بھائی اس کا کیا مفاد تھا، کیا مفاد تھا اس کا؟ وہ اپنے آرام سے اپنے حجرے کے اندر بھی بیٹھ سکتا تھا، اپنی مسجد میں آرام سے بیٹھ سکتا تھا۔ تمہارے لیے، نبی کی ناموس کے لیے، نبی کے دین کے لیے اگر وہ میدان میں نکلا ہے، ساتھ نہیں دے سکتے، اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل نہیں سکتے، تو کم از کم یہ بدبختی تو نہ کرو نا کہ جو ساتھ چل رہے ہیں انہیں برگلانے میں شامل ہو جاؤ۔ کم از کم اتنا کرو کہ تمہارے اندر اگر ضرورت نہیں ہے تو جو ساتھ چل رہے ہیں انہیں توڑنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ کوشش کرو اگر تم ساتھ نہیں چل رہے، تمہارے چند جملے کہنے سے کوئی اور ان کے ساتھ مل جاتا ہے، دست و بازو بن جاتا ہے، اللہ رب الجلال کی طرف سے عطا کی ہوئی توفیق کے ساتھ اتنا خیر میں حصہ ڈالنے والے ضرور بن جائیں۔ اللہ ہمیں ہر لمحہ خیر کا ساتھی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ شر کا ساتھی بننا آسان ہے، اگر سادے لفظوں میں کہوں تو نفرتوں کا بیوپار کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے، نفرتیں بکھیرنے والے بہت ملیں گے، محبت کے سوداگروں کی کمی ہے، محبتیں بانٹنے والوں کی کمی ہے۔ ہم اگر اپنے اپنے حصے کی شمع جلاتے ہوئے محبتیں بانٹنا شروع کر دیں، اپنے حصے کی شمع جلانا ہمارا کام ہے۔ اگر ہم تھوڑا تھوڑا کوشش کر کے محبت بانٹنا شروع کر دیں، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہمارا معاشرہ نفرت کا حامل نہیں، ہمارے معاشرے کو دیکھنے والا یہ نہیں کہے گا کہ یہ نفرت انگیز معاشرہ ہے، بلکہ دیکھنے والا کہے گا یہ حقیقی نبی کے غلام ہیں، اور حقیقی نبی کے غلام وہی ہوا کرتے ہیں جو ہمیشہ محبت کرتے ہیں اور محبت کا پیغام دیا کرتے ہیں۔ امام حسین، امام علی مقام نے اللہ رب الجلال کی رضا کے اوپر راضی ہوتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین کے کلمے دہرائے، فرمایا مالک اگر یہ قربانی تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے تو حسین اس قربانی کو دینے کے بعد بھی تیری رضا کے اوپر راضی ہے۔ واپس خیموں کی طرف آئے، جب خیموں کے اندر تشریف فرما ہوئے، امام علی اصغر 6 ماہ کا شیرخوار بچہ، 10 سال سے زائد ہو گئے، جمعہ پڑھاتے ہوئے مکمل شہادت علی اصغر بیان کرنے کا حوصلہ بنتا ہی نہیں۔ 6 ماہ کا بچہ ہے، ہمارے ہاں محلے میں کسی تیسرے گھر میں کوئی بچہ رو رہا ہونا تو روح بے چین ہو جاتی ہے، روح تڑپ جاتی ہے، سخت چوٹی کی مخالفت ہو اگلے گھر والوں سے، پوچھے نہ ان سے جا کے، لیکن دل میں یہ خیال ضرور آتا ہے یار بچہ بڑے درد کے ساتھ رو رہا ہے، بڑے درد کے ساتھ رو رہا ہے، روح ضرور بے چین ہو جاتی ہے، روح ضرور تڑپ اٹھتی ہے۔ شدید مخالفت کے باوجود
ہمارا ذہن نہیں مان رہا ہوتا، کیونکہ ذہن میں وہ ساری کی ساری غلاظت، وہ نفرت، وہ حسد، وہ بغض بھرا ہوتا ہے، لیکن ضمیر بار بار آواز دے کے کہہ رہا ہوتا ہے وہ جا، ہو سکتا ہے تیرے جا کے پوچھنے سے تیرے اختیار میں ہو کہ تو کوئی ایسا سبب کر ڈالے کہ ان کا بچہ جو اتنے درد کے ساتھ رو رہا ہے وہ خاموش ہو جائے۔ جب امام علی مقام خیموں میں تشریف فرما ہوئے نا، 6 ماہ کا ننھا علی اصغر، یہ باب رسالت مآب کی وہ گلی تھی، وہ ننھا پھول تھا جسے ہمارا بچہ ہو تو ہمیں شہزادہ نظر آتا ہے، یہ جنت کے شہزادوں کا وارث تھا، یہ امام علی مقام کا صاحبزادہ تھا، یہ امام علی مقام کا لخت جگر تھا۔ پیاس کی شدت ہے، اور میں نے پچھلے جمعے بھی آج کی تھی کہ پیاس کی شدت مجبوری نہیں تھی، ورنہ اگر اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑیں آب زمزم کے چشمے جاری ہو سکتے ہیں تو کیا کہتے ہو؟ جس نبی کا امتی ہونے کے بڑے بڑے انبیاء فریادیں کرتے رہے، اس نبی کے نواسے کا بیٹا اگر ایڑیاں رکھتا تو چشمے جاری نہیں ہو سکتے تھے، بلکہ کئی مقامات پر بہت سارے ایسے واقعات ہوئے۔ نہر فرات میں خود امام علی مقام کی بارگاہ میں التجا کی تھی، اے امام اگر آپ ہمیں حکم دیں، آپ کی مرضی ہو تو ہم اپنا رخ تبدیل کر کے آپ کی خیموں کی طرف کر لیں، لیکن امام علی مقام نے فرمایا تھا سن لو، میں دنیا والوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، حسین نے مجبور ہو کر پانی سے دوری اختیار نہیں کی ہے، بلکہ رب کی رضا کے اوپر راضی ہوتے ہوئے پانی سے دوری اختیار کی ہے۔ زمانے والے سمجھ رہے ہیں ہم نے پانی بند کر دیا، اور پانی کی کیا اوقات ہے کہ وہ حسین کو میسر نہ آ سکے، یہ حسین کا جگرا ہے کہ اس نے پانی سے کہا تو وہیں پہ رہ، میں حسین رب کی رضا کے اوپر راضی رہتے ہوئے تیرے قریب آنا نہیں چاہتا۔ ورنہ امام علی مقام جن کے صدقے سے، جن کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگی جائے تو رب دعائیں رد نہیں کرتا، تو خود اگر ہاتھ اٹھاتے تو کیا کربلا کے میدان میں بارش نہیں برس سکتی تھی۔ امام علی مقام جب خیموں میں آئے، ننھے علی اکبر پیاس کی شدت سے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ سیدہ رباب اختر نبی ہے میرے سر کے تاج، صبح سے لے کر اب تک آپ اپنے جانثاروں کی لاشی اٹھا کے لا رہے ہیں، کبھی علی اکبر کو لے کے آ رہے ہیں، کبھی علی اصغر کو لے کے آ رہے ہیں۔ اے امام، یہ علی اصغر تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، جب یہ اپنی سوکھی زبان اپنے پیاسے ہونٹوں کے اوپر مارتا ہے تو مجھ ماں سے اس کا یہ تڑپنا دیکھا نہیں جاتا۔ ایسا کیجیے، اسے لے جائیے اور یزید کو کہہ دیجیے تمہارا مقابلہ ہم سے ہے، تمہارے ساتھ جہاں ہم نے لڑنی ہے، یہ تو 6 ماہ کا گود میں کھیلنے والی کلی ہے، نہ یہ تلوار اٹھا سکتا ہے، نہ یہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ ایسا کرو 2 بوند اپنے ہاتھوں سے اس کے حلق میں پانی کے قطرے ٹپکا دو۔ احباب سے بکار امام علی مقام سیدہ ام رباب سے مخاطب ہو کے کہنا کہ میں تمام حجت کے لیے لے تو جاتا ہوں، لیکن رباب سنو، مجھے ان یزیدیوں کے اوپر اعتبار نہیں ہے، ان کوفے والوں پہ یقین نہیں ہے، ان کے اوپر اب اعتبار نہیں رہا، اور میں ام رباب لے اس لیے جا رہا ہوں کہ کل کہنے والا کوئی بدبخت یہ نہ کہہ دے، کوئی وکیل صفائی یہ صفائی نہ پیش کرنے لگ جائے، کوئی یار ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس قافلے میں 6 ماہ کا شیرخوار بھی موجود ہے، ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ حسین خود آیا ہے، اپنے ساتھیوں کو لے کے آیا ہے، اور میں اتمام حجت کے لیے لے جاتا ہوں۔ پھر جیسے رب کی رضا ہوئی، حسین پہلے بھی رب کی رضا کے اوپر راضی تھا، اب بھی رب کی رضا کے اوپر راضی ہو جائے گا۔ امام علی مقام اپنے لخت جگر کو اٹھا کے جب میدان کارزار میں لائے، ورنہ یزیدیوں اور بدبختوں، کوفیوں اور شامیوں، دیکھو تمہارا مقابلہ مجھ حسین کے ساتھ ہے، تمہاری لڑائی مجھ حسین کے ساتھ ہے، ایک ایک کر کے سارے میرے ساتھی تم نے شہید کر ڈالے ہیں۔ غازی عباس کے بازو تم نے کاٹے، غازی عباس کو شہید کیا، علی اکبر میرے 18 سال کے جوان بیٹے کو تم نے شہید کیا، قاسم کو تم نے شہید کیا، میرے اونا محمد کو تم نے شہید کیا، میرے سارے کے سارے جانے سالوں کو، میرے سارے کے سارے ماننے والوں کو، میرے سارے کے سارے ساتھیوں کو تم نے شہید کر ڈالا ہے، اور میں جنگ تمہاری میرے ساتھ ہے، تلوار میں نے اٹھانی ہے، یہ 6 ماہ کا یہ اصغر، یہ میری منڈی سی گلی، یہ
تلوار اٹھانے کے قابل نہیں ہے، ایسا کرو اس کے حلق میں میرے حوالے پانی نہ کرو، یہ نہ ہو تمہارے ذہن میں کہیں یہ آ جائے کہ حسین خود پانی پینا چاہتا ہے۔ فرمایا اپنی انگلی سے چند قطرے پانی کے اس کے حلق میں ٹپکا دو، یہ پانی پی لے گا۔ چند بوندیں پانی کی اس کے حلق میں ٹپکا دو۔ بدبخت جس کے مقدر میں بدبختی لکھی گئی ہو، پھر بڑا مشکل ہوتا ہے اس کا واپس پلٹ کے آنا، بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ ایک بدبخت ہورمل، جسے ہم ہورملا کہتے ہیں، وہ کہنے لگا ہے حسین ذرا اس کے چہرے سے کپڑا تو اٹھاؤ، ہم بھی تو دیکھیں تمہارا جو لال ہے وہ کتنا خوش نما نظر آتا ہے، کتنا اس کو پیاس نے تنگ کیا ہے۔ جب امام علی مقام نے 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، اس بدبخت نے تیر کھینچا، تیر سیدھا جا کے امام علی اصغر کے حلق کو چیرتے ہوئے امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ تیر کا وزن زیادہ تھا، اس ننھی کلی کا وزن کم تھا، لیکن میں پہلے عرض کر چکا کہ یہ صابر لوگ، ایسا صبر کائنات میں کسی کے مقدر میں نہیں آیا کہ جماع سالہ بیٹا قربان کیا تب بھی صدا دے رہے ہیں مالکا تیرا کرم تیری رضا، جس انداز میں جس حال میں تو راضی ہے حسین اس حال سے اس تیری رضا کے اوپر راضی ہے۔ اب 6 ماہ کا علی اصغر قربان کر رہے ہیں، تیر کو حلق سے نکالتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہہ رہے ہیں مالکا اگر 18 سال کا قبول کر لیا تھا میں حسین اس کے اوپر بھی راضی تھا، اگر یہ تیری دربار میں قبول ہونے کے لیے تیار تھا، اسے تو اپنے دربار میں قبول کرنا چاہتا تھا۔ یہ دیکھ آسمان دنیا نظارہ دیکھ رہی ہے، حسین 18 سال کا قربان کر کے بھی شکر الحمدللہ پڑھ رہا ہے، حسین 6 ماہ کا قربان کر کے بھی شکر الحمدللہ پڑھ رہا ہے۔ کربلا کا سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ کسی حال میں شکوہ نہیں کرنا۔ یہ قرآن کریم کی نص ہے، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازتا چلا جاؤں گا۔ ہماری معاشی تنگی کا سب سے بڑا سبب بھی یہی ہے کہ ہم ناشکرے ہو گئے، ہم ناشکرے ہو گئے، ہم نے شکر کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر 3 ٹائم جی بھر کے کھانا کھانے کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ پوچھ لے تو ہم کہتے ہیں یار حالات بڑے ماڑے، بڑے ماڑے، بڑے تنگ۔ ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے زمانے کی ساری ضرورتیں اس کے گھر میں اتر آئی ہیں، اور ہمارے ابا اجداد زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، تھوڑا سا پیچھے جائیں تو سوکھے روٹی کے ٹکڑے کھا کے بھی ایسے ہاتھ کھا کے دعا کیا کرتے تھے، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا کرم، اللہ تیرا فضل، عزت کے ساتھ تو نے یہ سوکھے ٹکڑے کھانے بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ جس دن ہم نے وہ طریقہ، وہ شکر والا سلیقہ دوبارہ اپنا لیا، انشاءاللہ العزیز لکھ لیجئے کہ ہمارے یہ جو معاشی استحصال ہے، یہ جو معاشی تنگی ہے، یہ ساری کی ساری دور ہو جانی ہے۔ لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک سارے کے سارے اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم مالک کے حضور سجدہ شکر ادا کرنے والے مان لیں۔ اللہ رب الجلال ہمیں ہمیشہ صابر اور شاکر لوگوں کے ساتھ رکھے اور ہمیں